السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیوں، عقیدے کے سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ صالحین اور اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. دیکھیے، جو صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن کریم نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ایک تو اولیاء کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں. اور وہی واضح کر دیا گیا کہ ان کی صفات کیا ہیں، وہ کون ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان کی اعلیٰ درجے فائز ہیں، وکانوا یتقون، اور پرہیزگار اور دیندار ہیں. تو یہ آیت کریمہ واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کے اولیاء انتہائی مقرب ترین بندے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے. یہ اولیاء اللہ ہے، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ان پر. اور بتایا گیا ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں. ہمارا عقیدہ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے کہ ایک مومن سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت نیکی ہے. خاص کر جب جس سے محبت کر رہا ہے جب وہ ایمان پر فائز ہو اور تقوی پر فائز ہو، تو یہ عظیم نیکی ہے کہ ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے. ہم اس سے محبت کر رہے ہیں کیونکہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے. تو ایک عظیم نیکی ہے، بہت خوبصورت نیکی ہے. اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ حدیث واضح ہے، جو قدسی حدیث ہے. اولیاء سے دشمنی کرنا اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ. ایک مومن اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ اس حدیث پر عمل نہیں کر لیتا کہ وہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہے. اللہ کے چہیتے اس کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب اس کے محبوب ہیں. یہ ایک مومن کا ایک ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ سے دشمنی کرنے والا کبھی بھی ایک دیندار اور نیک شخص نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بارے میں بالکل واضح طور پر ان کی صفات بیان کر دی کہ اولیاء اللہ وہ ہے جو ایمان تقوی پر فائز ہے. یہ صفات کا جاننا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بعض افراد کو اولیاء کہتے ہیں کہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، جو نہ توحید پر قائم ہیں، قبروں کی عبادت کرنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، قبروں کی نظر و نیاز کرنے والے، قبروں پر ذبح کرنے والے، وہ لوگ جو نہ غسل کرتے ہیں، وہ لوگ جو نہ سنت رسول کے پابند ہیں، وہ لوگ جو نہ صحابہ کے طریقے پر ہیں. یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں. جو شخص نماز چھوڑنے والا ہو، جو شخص قبروں کا طواف کرنے والا، وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. چہ جائے وہ مسلمان ہونا مشکل ہے. جو شخص کے نماز کا چھوڑنے والا، توحید کا چھوڑنے والا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کو اگر اولیاء اللہ میں سے کہا جائے تو انتہائی خطرناک بات ہوگی. اولیاء اللہ کی صفات واضح کر دی گئیں. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ یونس کی، اس میں اللہ نے واضح کہہ دیا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے وہی اولیاء اللہ ہیں. جب آپ کسی شخص کو دیکھیں توحید کا پابند ہو، سنت رسول کا پابند ہو، 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، بیوی بچوں کے حق ادا کرنے والا، پڑوسی کا خیال رکھنے والا، وہ محتاجوں پہ خرچ کرنے والا، اپنی نمازوں کے اندر مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا ہمارے شریعت کے تعلیمات میں سے ہے. لیکن ایسے لوگ جو اس کے خلاف صفات والے ہیں، جو کہ شرک کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ بسا اوقات ان کے بارے میں مسلمان کہنا ہی مناسب نہیں، چاہے جائے کہ ان کو اولیاء اللہ میں سے کہا جائے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اولیاء اللہ کی صفات ہوتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جو اولیاء اللہ میں سے ہیں وہ اس دین کے پابند ہیں، دین سے وہ خارج نہیں ہیں. جو دین سے خارج ہو کر کے کوئی بھی عمل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں اولیاء اللہ میں سے ہوں لہٰذا میرے لیے یہ سب نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، یہ دجال ہے.
یہ شیطان ہے، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کی جب تک آپ تک موت نہ پہنچ جائے، اس وقت تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ سے عبادتیں معاف نہیں ہوئی۔ جو آج کہتا ہو کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، میں دل میں نماز پڑھتا ہوں، یہ شخص دجال ہے، شیطان ہے، یہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ جو نبی یہ کہتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، جو گندگیوں میں بیٹھا ہوا اور بکھرے ہوئے بال لے کر کے وہ کبھی اولیاء اللہ میں سے نہیں ہو سکتا، جو گندگی میں واقع ہوا اولیاء اللہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو تقوی کے اندر اعلیٰ معیار پر فائز ہوں، وہ لوگ جن کے اخلاق انتہائی بہترین ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کو اگر آپ کو دیکھنا ہے، صحابہ اکرام کو دیکھیے، سب اللہ کے اولیاء ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے اخلاق، ان کی عبادتیں، ان کا عقیدہ، ان کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل انسان یہ اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن سے ہماری محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے بارے میں جب مکہ مکرمہ وہ چھوڑ کر نکلنے لگے، ابن الدغنہ نامی شخص جو کافر تھا، وہ آ کر ابوبکر صدیق سے کہتا ہے مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہتا ہے ابوبکر تم جیسے صفات والے کو نہ نکالا جاتا ہے نہ وہ اسے نکلنا چاہیے، تم جیسے افراد جو ایسی صفات کے حامل ہوں انہیں مکہ چھوڑ کے جانا پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر کا اعتراف کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق اس قدر قیمتی، اس قدر خوبصورت کہ کافر بھی اقرار کر رہا ہے کہ اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے بندوں پر احسان کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ وہیں اولیاء اللہ کے بارے ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کبھی اپنی کرامتوں کو لوگوں کے لیے تماشا نہیں بناتے، لوگوں سے یہ نہیں کہتے میرے کرامتیں دیکھو، یہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ کرامتیں برحق ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ کرامتیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو بیان کرتے نہیں پھرتے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ کرامتیں ہیں اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ان کرامتوں کو دیکھنے کے لیے، یا اس لیے جاتے ہیں اس کے پاس کہ اس کے بارے میں عقیدہ لوگوں کا ہے کہ وہ نفع نقصان پہنچاتا ہے، تو ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ کرامت اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ سرزد کرتا ہے ان کی عزت اور ان کی اکرام کے طور پر، لیکن یہ نیک لوگ اسے لوگوں کے اندر شہرت کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنی کرامتوں کا تماشا نہیں بناتے، اس کو کھلواڑ نہیں بناتے، اور جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بسا اوقات نافرمان بندوں کے پاس آ کر ان کے ساتھ ایسی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کرامت ہے، جبکہ کرامت صرف اور صرف نیک مومن توحید میں پختہ اور متبع سنت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو قبروں کے پاس بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں کے چھوڑے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جو کچھ کام ہوتے ہیں وہ شیاطین جنات کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جس طریقے سے انسانوں کے دوست ہوتے ہیں، انسانوں میں سے اس طریقے جنات بھی ہوتے ہیں جو ان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ یوحون الی اولیاءہم زخرف القول غرورا، کہ شیاطین بھی دوست ہوتے ہیں بعض نافرمانوں کے جو انہیں غلط چیزیں سکھاتے ہیں، غلط چیزوں کی تربیت کر دیتے ہیں۔ تو جو سنت کا متبع نہ ہو وہ شخص کبھی بھی اولیاء اللہ میں سے نہیں ہو سکتا، اور اس کے پاس جو ہو رہا ہے کچھ الگ چیزیں وہ شیاطین کا دجل ہے، فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ کسی شخص نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک کوئی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو درخت کی ٹہنی پر چڑھ کر کے، ایسی کھلی ہوئی ٹہنی جس سے گرنے کا اندیشہ ہے، وہاں پر جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ پورے طور پر نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اور لوگ اس کے طرف جمع ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا سوال، کیا درخت کے ٹہنی پر نماز پڑھنے کا حکم حدیث نے دیا؟ کیا یہ نبی کا طریقہ رہا؟ کیا اولیاء اللہ کے سرداران جو صحابہ ہیں، جو خلفاء راشدین ہیں، انہوں نے ایسا کیا؟ ایسا نہیں کیا، تو یہ ناجائز ہے، یہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے عمل کا اس طرح دکھلاوا کرتا ہو، ان لوگوں کو جمع کرتا ہو، لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے کہتا ہو، وہیں پر ہمارا عقیدہ ہے اولیاء اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں، مرنے کے بعد وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور زندہ رہتے ہوئے وہی کر سکتے ہیں جو عام انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، زمین و آسمان کا تصرف صرف اللہ کے اختیار میں ہے،
کوئی شخص اس کا شریک نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور آخر میں اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی قدر کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔